چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ أولئك أصحاب الميمنة، یہ دہنی طرف والے ہیں۔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے۔ عليهم نار مؤصدة، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بلد کی آپ نے ماشاءاللہ الکریم تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، خود احتسابی محاسبہ، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو انسان سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، خود احتسابی کرتا ہے، اپنا جائزہ خود ہی لیتا ہے، تو آدمی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے ڈگر پر اور رستے پر آ جاتا ہے۔
دین اسلام نے ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان اس بات پر غور کرے کہ اس نے کیا آگے بھیجا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت مبارکہ نصیحت کر رہی ہے اور ہمیں ایک پیغام اور ایک میسج دے رہی ہے۔ اس کے اندر جو پیغام اور میسج ہے یہ اپنا محاسبہ کرنے کا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کے اندر ایک مضمون اور پیغام موجود ہے۔ مزید یہ عنوان انشاءاللہ الکریم لے کر کے آگے چلیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنا محاسبہ خود سے کر سکتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود سے کر سکتے ہیں، محاسبہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، کسی کا محاسبہ کرنا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مراد مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے، مراد مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری
دربار عالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے، آقا نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، سن کر سخی آپ کا ستانا ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے، آقا نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، مرادوں سے تمہیں دامن بھرو گے نا، مرادوں سے تم ہی دامن بھرو گے نا، مرادوں کے غریبوں بے کسوں کا اور پیارے کون والی ہے، غریبوں بے کسوں کا اور پیارے کون والی ہے، تمہارے در تمہارے آسا سے میں کہاں جاؤں، آقا تمہارے در تمہارے آسا سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی
رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. یا مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، اور ایک عجیب ذوق ہے بارگاہ رسالت میں حاضری کا، اور ایک عجیب خوشی ہے، ایک عجیب کیفیت ہے. اور خالد بھائی، راشد بھائی، بلال بھائی، اویس بھائی، انداز نبی پاک کے دربار میں حاضر ہونے کے آپ دیکھیں یہ بھی آپ کو مختلف لگیں گے. کوئی جو ہے وہ اشکوں کی برسات لیے جو ہے وہ حاضری دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سر کو جھکائے ہوئے حاضری جو ہے وہ دے رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ ادب و شوق کے ساتھ مسکراتے ہوئے بھی حاضری دے رہا ہے، ادب و شوق کے ساتھ. کیا بات. اور عجیب معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. جب بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے تو اس میں یہ کیفیت بننے کی پھر بنتی ہے. کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں ذوق والی حاضری نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم پر پڑ جائے. حضور کا دیکھ لینا محبت سے، پیار سے، شفقت سے، عنایت سے یہ کام بنا دے گا. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. عام طور پر بھی اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھتا ہے نا، جیسے نظر لگانے والا کوئی، جیسے ایک روح ہے، بہرحال ایک آدمی ہے تو اس کی نظر کا اثر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نظر لگ گئی. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی خالد بھائی، نظر لگ گئی ہوتی رہتی ہے، سنائی بھی دیتی رہتی ہے، بعض گشت بھی جو آتی رہتی ہے. بچے کو نظر لگ گئی، گاڑی کو نظر لگ گئی، بندے کو نظر لگ گئی، مکان کو نظر لگ گئی، کاروبار کو نظر لگ گئی، اور لگ جاتی ہے. العین حق، حضور نے خود فرمایا کہ نظر کا لگنا کیا ہے؟ حق ہے. بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے. تو عام بندہ جو ہے وہ دیکھے اور یوں اس طرح سے نظر سے دیکھے تو وہ بندہ بیمار ہو جائے، تو نظر میں تو اس کی بھی اثر تو ہے نا. دیکھیں عام بندے کی نظر سے تو بندہ بیمار ہوگا، محبوب خدا کی نگاہ سے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے. تو حضور کی نگاہ پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت بھی عطا فرمائے. آمین آمین. نبی پاک کے دربار کی حاضری اللہ ہم سب کا مقدر بنائے. آمین. پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف آتے ہیں. محاسبہ آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. یہ محاسبہ ہے کیا بلال بھائی؟ پہلے تو اس پر بات ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا، یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کے بارے میں احتساب کرے، غور و فکر کرے کہ وہ کیا اچھائیاں کر رہا ہے اور کیا برائیاں کر رہا ہے. تو اس چیز کو وہ پیش نظر رکھے اور اپنے ذہن میں اور اپنے آپ کا جائزہ لیتا رہے، اپنے کردار کا جائزہ لیتا رہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے. تو یہ ایک اس کا مفہوم بنتا ہے، ایک مضمون بنتا ہے کہ
اس کو خود احتسابی بھی کہتے ہیں، محاسبہ بھی کہتے ہیں، تو یہ ضروری بھی ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ ہمیں بہت سارے فوائد میسر کرتی ہے، مہیا کرتی ہے. اس کو اور آسان کرتے ہیں بلال بھائی. جی. محاسبے کا معنی ہے حساب کرنا یا حساب لینا. تو بندہ کوئی بھی کام جو کر رہا ہے، کرنے سے پہلے یا کام کرنے کے بعد اس بات پر غور کر لے کہ اس میں نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ کیا ہے، بندہ کیا کر رہا ہے، اپنا محاسبہ کر رہا ہے، اپنا احتساب کر رہا ہے. حساب کر رہا ہے. تو اصل میں اس چیز کی اسلام میں ترغیب دلائی گئی ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے. اور ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا تھا کہ وہ تو روزانہ محاسبہ کیا کرتے تھے، بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بھی محاسبہ اپنا کیا کرتے تھے کہ میں اپنے کردار کا جائزہ لوں کہ میں صحیح عمل کر رہا ہوں یا غلط کام کر رہا ہوں، میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں یا غلط راستے پر شیطان نے مجھے لگا دیا ہے. یہاں پہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ محاسبہ کرنے پر بندہ اس وقت زیادہ راغب ہوتا ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں کہ جب اس کی اہمیت ان کے پیش نظر ہو اور اس کے فوائد ان کے پیش نظر ہوں. یعنی اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ آپ اپنا محاسبہ کیا کریں، خود احتسابی کیا کریں، تو ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلے ہمیں یہ کہے کہ بھائی میں کیوں کروں، مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہر کسی کو فوائد مطلوب ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو. صحیح. یعنی لا یعنی کام کرنے کا دل نہیں کرتا. تو اگر اس کی ہم اہمیت کو سمجھ گئے اور اس کے فوائد کو سمجھ گئے تو یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اہم چیز بنتی ہے، محاسبہ کرنا، خود احتسابی کرنا، یہ ایک بہت ضروری امر ہے. تو وہ کس طرح، یعنی انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. سب سے پہلے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تاکید اور حکم ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے اعمال کا روزانہ جائزہ لیتے رہیں. جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا. اسی طرح اس کے مزید اگر فوائد اہمیت کی بات کریں تو اسی طرح اس کا یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ دنیا و آخرت کی جو کامیابی کا مدار ہے وہ اس پر موقوف ہے. یعنی اگر بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہے گا تو وہ صحیح ڈگر پر چلتا رہے گا، تو وہ دنیا میں بھی اپنا محاسبہ کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی صحیح ڈگر پر رہے گا، صحیح راستے پر رہے گا، اور یہ دنیا میں اس کا صحیح راستے پر رہنا اسے آخرت میں بھی بخشوانے میں کامیاب ہوگا. تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ محاسبہ کرتا رہے تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے. اسی طرح یہ جو محاسبہ ہے یہ بندے کو بہت ساری فکروں اور بہت ساری پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دنیاوی مثال کے ذریعے اس پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے ادارے ہوں، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، یہاں تک کہ فیکٹریز ہوں، کارخانے ہوں، جہاں پر بھی یہ محاسبے کا عمل نہیں ہوتا، خود احتسابی کا معاملہ نہیں ہوتا، تو وہ عروج پر جانے کے وجہ زوال پر جانا شروع ہو جاتی ہے. چاہے وہ ادارہ ہو یا کوئی بھی کمپنی وغیرہ ہو، اگر وہاں پر احتساب کا معاملہ نہیں ہوگا، جو سیٹ ہے وہ اپنے ملازمین کو نہیں دیکھے گا کہ کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر جو اس کا محتمم ہے، ایڈمن ہے، وہ ان سب چیزوں پر اگر غور و فکر نہیں کرے گا تو وہ فوائد اٹھانے کے بجائے نقصانات اٹھانے کی طرف چلا جائے گا. اسی طرح آپ کالج کا معاملہ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، ہر جگہ خود احتسابی ہوگی تو وہ چیز مزین بھی ہوتی رہے گی، خوبصورت بھی ہوتی رہے گی، لیکن اگر جہاں سے بھی یہ چیز چلی جائے گی تو وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح انسان کو چاہیے، آدمی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کا محاسبہ یوں کرتا رہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب جب وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے گا تو وہ صحیح راستے پر گامزن رہے گا، اور جہاں اس نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا تو غفلت کا شکار ہو جائے گا، اور جب غفلت کا شکار ہوگا تو شیطان کو اس پر حملہ کرنا یہ آسان ہو جائے گا. اسی طرح جب بندہ محاسبہ کرتا رہتا ہے اپنا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کو حساب و کتاب میں آسانی رہے گی، حساب و کتاب میں پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کے مفاہیم اور مضامین بھی ملتے ہیں کہ دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں تمہارا حساب آسان ہو جائے گا.
جبکہ آخرت کا وہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ سختیاں ہی سختیاں اور آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں گی. ایسے میں وہ بندہ فائدے میں رہے گا کہ جس نے دنیا میں وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کیا ہوگا. اسی طرح اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل کو راحت و سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی جب بندہ محاسبہ کرتا رہتا ہے اپنا، تو وہ اس کو ایک دلی سکون اور ایک دلی اطمینان ہوتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر رہا ہوں اور اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. تو نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل رہتا ہے، لگا رہتا ہے، اور جہاں وہ یہ چیز چھوڑتا ہے تو وہاں فوراً برائیوں کی طرف اس کا جانا یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. بلکہ اس میں پڑھنا اس کے لیے یہ آزمائش کا باعث بھی ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لیے نقصان کا بھی سبب بنتا ہے. تو احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے بہت سے، میں کل پڑھی، جیسے ایک روایت میں ہے معجم الکبیر کی کہ صبر کرنے والا اور اپنا محاسبہ کرنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو یہ مفاہیم ہیں، یہ احادیث مبارکہ میں اس کی اتنی زیادہ ترغیب کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اگر بندہ محاسبے پر جڑا رہے، محاسبے کے ساتھ، اور اپنا یہ عادت بنا لے اگر محاسبے کو، تو یہ چیز اسے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران کرے گی. راشد بھائی کس طریقے سے محاسبہ کریں اپنا؟ جی، ہم اپنے بزرگان دین کی اگر سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام اور ان کے بعد جو ایک تابعین، تبع تابعین اور صوفیاء کا سلسلہ الحمدللہ آج تک چلا آ رہا ہے، تو ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کے شب و روز کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں محاسبے کا گویا کہ ایک سلیقہ اور طریقہ آتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی جس طرح آیت مبارکہ بلال بھائی نے پڑھی، اور بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. بزرگان دین کس انداز میں اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اس سے پہلے میں ایک روایت پڑھوں گا اور اسی روایت کے تحت پھر یہ عرض کروں گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک ہے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دانا نفسہ. ہمارے نزدیک عقل مند، سمجھدار اور پھرتیلے بندے کی کئی گویا کہ اس کی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں یا اس کے مختلف کرائٹیریا لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام، شارع علیہ السلام کی نگاہ میں عقل مند کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ. عقل مند شخص، سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اور صرف جائزہ لے کے معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاتا، اور یہ نہیں سمجھتا، مطلب یہ خیال اور یہ ذہن نہیں بناتا کہ بس اب اتنے گناہ ہو گئے یا اتنی تقصیر ہو گئی تو اب میری بخشش کی یا نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. مرنے کے بعد والی ابدی زندگی کے لیے وہ عمل کرتا ہے. یہ ایک سمجھدار بندے کی نبی کریم علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، اور آگے ارشاد فرمایا وَالْعَاجِزُ. اور بعض روایات میں احمق کے الفاظ بھی ہیں، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ. اور دینی معاملات میں، دینی امور میں کوتاہی کرنے والا یا نادان شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات جو ہیں اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، اس کے احکام سے دور رہ کر نفس کی گویا کہ پیروی کرتے کرتے اب وہ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امیدیں گویا کہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ نادان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کی یاد سے، اس کی اطاعت سے غافل رہتا ہے، رب کی مانتا نہیں ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ سے اچھے خاتمے اور اچھے صلے کا گویا کہ وہ امید رکھتا ہے. اب ہمیں کس انداز میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے من دانا نفسہ کے ذریعے بیان فرمایا. تو علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر، جو الجامع الصغیر کی شرح ہے، اپنی اس شرح فیض القدیر میں اسی حدیث پاک کے تحت حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ذکر فرمایا. شیخ محی الدین ابن عربی جو صوفیاء میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں اور بہت جلیل القدر ہستی ہیں، شیخ اکبر کہا جاتا ہے، اور امام علیہ سنت بھی بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے خوبصورت القابات کے ساتھ ان کا ذکر فرماتے ہیں. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشائخ، یعنی یہ خود اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے صوفی ہیں، تو ان کے جو مشائخ ہیں ان کا کیا مقام ہوگا. تو امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں اور صوفیاء کا، اسلاف کا محاسبہ کرنے کا انداز بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. ہم تو بس شب و روز
جو سمجھ میں آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں، کہتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. کاروبار ہو، دنیا کا معاملہ ہو، پیسے کا معاملہ ہو، تو ایک ایک پائی کی فکر بھی ہوتی ہے اور اس کا محاسبہ بھی ہوتا ہے، پورا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دینی امور اور ہم سے کیا افعال سرزد ہو رہے ہیں اس کی فکر بعض اوقات نہیں ہوتی. تو آپ فرماتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہمارے اسلاف اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے. اب یہ نفس کے محاسبے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ وہ جو بھی گفتگو کرتے تھے یا جو عمل کرتے تھے اس پر غور کرتے، اور ان کے پاس گویا کہ ایک رجسٹر ہوتا تھا، اپنے دن بھر کے اعمال اور اپنی گفتگو کو وہ تحریر کر لیا کرتے تھے کہ آج سارے دن مجھ سے کون سے افعال اور کون سے اقوال سرزد ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر ہمارے اسلاف اپنے اس گویا کے رجسٹر کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنا محاسبہ کرتے، اس کو سامنے پیش نظر رکھتے، اور ان سے جو اقوال اور افعال صادر ہوئے ہوتے ان کا جائزہ لیتے، اور ہر قول یا فعل جس چیز کا مستحق ہوتا اس کو اس کا حق دیا جاتا. کس انداز میں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کام کیا ہے جس پر استغفار کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ضروری ہے، تو وہ اس پر استغفار کرتے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل یا قول ان سے سرزد ہو جاتا کہ جس پر توبہ لازم ہے تو اس پر توبہ کرتے. اور اگر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی اچھا قول، اچھا فعل ان سے صادر ہوتا تو اس پر وہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے. یعنی دن بھر کے اقوال اور افعال پر غور و فکر کرتے، جائزہ لیتے، اور استغفار، توبہ، رب تبارک و تعالیٰ کی ہم جو حسب حال ان اقوال اور افعال سے متعلق ہوتا وہ امور بجا لا کر پھر وہ آرام کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے. سلمان بھائی، یہ حدیث پاک میں جو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور قیامت کے لیے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے نیک اعمال کرے، یہ ایک سمجھدار بندے کی گویا کہ نشانی اور علامت ہے. اور احمق، نادان اور العاجز، جس کو امام عبدالرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المقصر فی الامور کے لفظ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ دینی معاملات میں کوتاہی کرنے والا جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نفس پروری کرتا ہے، یعنی کہ نفس کی خواہشات پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر خواہ مخواہ میں بغیر عمل کے رب تبارک و تعالیٰ سے نیک انجام اور اچھے انجام کی امید رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان اسی مقام پر علامہ عبدالرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک ہے رجا، جس کو امید کہا جاتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی قرآن و حدیث میں ترغیب بھی موجود ہے اور صوفیہ اس پر بڑا امفسائز کرتے ہیں. اور ایک ہے تمنی یا امنیہ، یعنی جس کو کہیں خام خیالی، خوش فہمی جس کو آپ کہہ لیں. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ امام غزالی کے اس فرمان کے پیش نظر ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رجا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی فرماتے ہیں فَالْعَبْدُ إِذَا اجتہد فی الطاعات، ایک بندہ مومن ہے جو عبادت میں کوشش کرتا ہے، یعنی نیک کام کرتا ہے، فرائض و واجبات جو شرعی احکام ہیں ان کی پیروی کرتا ہے، بجاوری کرتا ہے، حضور کی سنتوں پر چلتا ہے. یقول، عمل کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، یقول وہ کہتا ہے کہ ارجو، میں رب کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ ان یتقبل اللہ منی ھذا الیسیر. بہت سارا عمل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب میرے اس تھوڑے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے گا. وَيُتِمُّ ھذا التقصیر، اور میرے اس عمل میں جو کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کمی کو پورا فرمائے گا. وَيَعْفُو، اور میری بخشش فرمائے گا، میرے گناہوں اور میری تقصیر کو معاف فرمائے گا. وَأَحْسَنَ الظَّنَّ، عمل کر کے اب رب سے اچھا گمان رکھتا ہے. امام غزالی فرماتے فَهَذَا رَجَاءٌ، یہ رجا ہے، یہ رب کی ذات، اس کی رحمت سے وہ امید ہے جو بندے کو نجات دلائے گی. لیکن اس کے برعکس، جس کو خام خیالی کہیں، خوش فہمی کہیں، یا اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں امنیہ یا تمنی کہیں، جس کو حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا، آپ فرماتے اما بہرحال اذا غفلا، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کی عبادت سے، طاعت سے، شرعی احکامات سے غافل رہے، وَتَرَكَ الطَّاعَةَ، اور عبادات اور شرعی احکام کو گویا کہ معاذ اللہ ترک کر دے، وَارْتَكَبَ الْمَعَاصِي، یعنی ایک تو نیک کام کر نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے احکام پر عمل نہیں کر رہا، اس سے آگے بڑھ کر پھر وہ رب اور اس کے محبوب کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، نیکیاں کر نہیں رہا، گناہوں پر جری ہو گیا ہے. وَلَمْ يُبَالِي بِوَعْدِ اللَّهِ وَلَا وَعِيدِهِ، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کی اس کو
معاذ اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غافل ہوا ہے۔ ثم اخذ یقول، پھر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ ارجو منہ الجنت والنجات من النار، کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں جانے کی اور جہنم سے بچنے کی امید رکھتا ہوں، میرا رب مجھے بخشے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں فَهَذِهِ أُمْنِيَّةٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا، یہ وہ خوش فہمی اور خام خیالی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بندہ اس خام خیالی خوش فہمی اور اس تمنی کو جو بے بنیاد ہے، بے ثبات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ گویا کہ منتشر ذرات کی طرح ہے، ابام منصورہ ہے۔ فرماتے اس تمنی کو، اس خوش فہمی کو وہ رجا کا نام دیتا ہے، جو صوفیاء میں رائج ہے اور جس کی پذیرائی کی جاتی ہے، اور پھر رب سے حسن ظن رکھتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ بندے کی گویا کہ بہت بڑی خطا ہے کہ وہ اپنی خوش فہمی اور بد عمل ہونے کے باوجود رب سے رحمت کی امید لگانے کو رجا سے تعبیر کرے، کیونکہ رجا وہ شے ہوتی ہے کہ عمل بھی ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھروسہ بھی ہوتا ہے، رب کی رحمت سے حسن ظن بھی ہوتا ہے، اور رب کے عذاب، اس کی پکڑ اور اس کی جو ایک بندے کی طرف گویا کہ جلال والا معاملہ ہوتا ہے، اس سے خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں محاسبے اور اپنے عمل کا جائزہ لینے والے ان امور کو اور اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خالد بھائی، کون کس کا محاسبہ کرے؟ ویسے تو انسان کو اپنا محاسبہ خود ہی کرنا چاہیے، پہلے نمبر پر تو یہی بات ہو، بالکل جی، اور محتسب بھی بٹھا لے۔ اس پر انشاءاللہ میں مزید آگے بات کرتا ہوں، لیکن جو راشد بھائی نے بات کی نا، میں چاہ رہا ہوں اس پہ ایک آسان مثال دے دوں جی جی، کہ کسان جو ہے نا، اگر بیج بونے کے بعد، زمین تیار کرنے کے بعد اب رب کی رحمت پر بھروسہ کرے نا، تو اس کا بھروسہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر یہ بیج ہی نہیں بوئے اور کہے کہ زمین تو میں نے خرید لی ہے، اب سب کچھ ہو جائے گا جناب، بیج بھی آ جائے گا تو بارش بھی برس جائے گی، دھوپ بھی نکل رہی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اچھی فصل آئے گی، تو اس طرح کی امید لگانے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی امید اچھی ہے اور ثمر آور ہوگی آخر میں۔ اس کو کہا جائے گا بے وقوف، پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ تو کر۔ یہ وہی بات ہے کہ پہلے عمل تو کر لے، پھر رب العالمین جل وعلا کی رحمت پر امید بھی لگائے، اور جو رجا کا معاملہ ہے اس کو رکھے، تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست معاملہ ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ کون کس کا محاسبہ کرے، آسان تو یہ ہے کہ میں اوروں کا محاسبہ کر لوں، واہ، سب سے آسان ہے، لہٰذا لوگ اسی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اور سیانے لوگوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، کہا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسروں میں عیب تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے بھائی جس میں عیب ہوں گے اسی میں تلاش کریں گے نا، ہم میں عیب ہے اس لیے تو نکال رہے ہیں، اپنے اندر کا معاملہ تو جو ہے اس کو تو سائڈ پہ ہی رکھیں آپ۔ کسی سے اپنے بارے میں بھی رائے لے لیں کہ مجھ میں کتنے عیب ہیں، تو پھر وہ بندہ بتائے گا کہ حضرت آپ کیا ہیں۔ اصل میں انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، جس سے مزاج مل جاتا ہے اس کو وہ گرین چٹ دے دیتا ہے، اور جس سے مزاج نہیں مل رہا ہوتا پھر اس کے لیے ہمیشہ ریڈ سگنل آن رہتا ہے۔ بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جب میں آخرت کی طرف آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو تو دھوکے میں ڈال لوں گا، لوگوں کی نظر سے چھپ کر بھی یوں سمجھے کہ برے کاموں میں لگا رہوں گا، لیکن جہاں میرا حساب ہونا ہے نا، وہاں یہ دغا بازیاں، یہ دھوکے، یہ فراڈ چلنے نہیں ہیں، بہانے، وہ یہ بہانے چلنے نہیں ہیں۔ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے بندے سے خود سوال فرمانا ہے، اور جو صورتیں بیان کی گئیں اس میں ارشاد ہوا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، بندے نے جو کچھ کیا ہوگا وہ تو اسی کی گردن میں نوشتہ بن کر لٹکا ہوا ہوگا، جو کچھ کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہوگا، جو کر کے آیا ہے بلکہ جو بولا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ والا معاملہ ہے کہ اس کے لب سے جو بات نکلی ہے وہ لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ اور یہ قیامت کے دن میں اس کو نوشتے کو آسان کر دوں جی، کہ یہ رپورٹ کارڈ بن کے گلے میں جو ہے وہ ڈلا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا ہی ہے۔ اور انسان اپنے حساب لینے کو خود کافی ہوگا، جیسے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس سے پہلے کہ بندہ وہاں محتسب اپنا بنے اور پھر جو کر کے آیا ہے اسے پڑھ کر حساب اپنا دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ یہی حساب کر لے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو،
کہ یہیں دنیا میں اپنا محاسبہ، اپنا حساب کتاب خود کر لو، صحیح، خود کر لو والی بات سلمان بھائی بڑی قابل غور ہے. ورنہ جب دوسرے حساب لیتے ہیں نا تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی منشا، آپ کی مرضی، بلکہ صرف آپ کے کیے پر ہی حساب لیں. یہاں تو عام بندے ہی ایک دوسرے کا حساب لے رہے ہوں تو کہتے ہیں بھائی ہم مارتے کم ہیں اور گھسیٹتے زیادہ ہے. یعنی جو زیادتی کا عنصر ہے وہ پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں وہ میانہ روی نہیں ہے کہ جتنا تم نے کیا ہوگا اتنے کا ہی حساب لیا جائے گا. تو بندوں کے حساب سے پہلے بندہ خود اپنا حساب کر لے، اس سے پہلے کہ بندے حساب کریں. اچھا، بندوں کا حساب کرنا پھر ایک جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر بندے بھی حساب کر لیں گے نا تو اس کے بعد بھی لائف لائن موجود ہے، آپشن موجود ہے. انسان نے جو غلطیاں کی ہوں گی ان کو چھوڑ کر دوبارہ جو ڈی ٹریک ہوا تھا اب ری ٹریک ہو جائے گا، اچھے راستے پر دوبارہ آ جائے گا. لیکن قیامت کے دن جب حساب ہوگا نا تو آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے. اور قیامت کا دن جو ہوگا وہ حساب کا دن ہوگا، وہ پھر عمل کا نہیں ہوگا. پھر جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بلکہ صدائیں اس وقت کیا آ رہی ہوں گی؟ وہاں صدائیں یہ آ رہی ہوں گی یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو موت آئی تھی وہی معاملے کو تمام کر چکی ہوتی. اور بندہ یہ کہے گا ولم ادری ما حسابیہ، میرے پاس یہ حساب ہی نہیں آیا ہوتا، میں نہیں جانتا میں نے کیا کیا ہے. کیونکہ اب جو حساب پڑھنا ہے اور جو اس کو بھگتنا ہے وہ بڑا مشکل ہے. لہذا صوفیہ کی جو ٹرم ہے کہ بندہ یہاں پر اپنا محاسبہ کر لے، اس محاسبے کا ایک دنیا کا فائدہ یوں بھی ہے کہ یہاں پر جائزہ لے لے گا کہ کہاں کہاں نیکی میں کمی ہو رہی ہے، میں بڑھا سکتا ہوں، کہاں کہاں گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو میں نے اس کو بالکل ہی مائنس کرنا ہے. یہاں آپشن موجود ہے، وہاں آپشن موجود نہیں ہوگا. وہاں پر یہ ہوگا کہ یہ کر لیا ہے تو اب یہ سزا ہے یا یہ جزا ہے. جس کو جزا ملے گی وہ تو بڑا خوش ہوگا، لیکن جس کو نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں اور بعض آیات کے مطابق پیٹھ توڑ کر دیا جائے گا، اس کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہو جائے گا. جبکہ وہ انسان جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کا تو حساب بڑا آسان لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ جب اپنے اہل کے پاس لوٹے گا، اپنے قریبیوں کے پاس لوٹے گا. اور اس کی کئی تعبیرات مفسرین نے بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ اپنے خاندان والوں کے پاس لوٹے گا تو بڑا خوش و خرم ہو کر لوٹے گا. دوسرا یہ کہ جو اس کے مذہبی پیشوا ہوں گے ان مذہبی پیشواؤں کے پاس آئے گا تو بڑا خوش ہو کر آئے گا اور ان سے یہ بات کرے گا کہ آپ نے دنیا میں ہمیں حق کی اور سچ کی راہ دکھائی اور آپ کی باتوں پر چلنے کی برکت سے ہم برائیوں سے محفوظ رہے، اچھائیوں میں لگے رہے. تو اب رب العالمین سے مجدہ جاں فضا لے کر اور انعام کی گویا یہ پرچی لے کر ان اللہ والوں کے پاس آئے گا، اپنے اہل کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ آپ کے سکھائے سے ہم کامیاب ہو گئے. اب وہ اس حال میں خوش ہو رہا ہوگا. لہذا صوفیہ جو فرما رہے ہیں کہ آج محاسبہ کر لو تو بہتر یہی ہے کہ آج محاسبہ کر لے تاکہ قیامت کے روز جب پیش ہو تو حسابًا یسیرا والا معاملہ ہو. ورنہ کمر توڑ کر جو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خود ایک بڑا عذاب ہوگا اور بڑی آزمائش ہوگی، اور اس کے بعد تو یہ پہلی کڑی ہوگی، اب عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا. اور اللہ ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک نے مہربانی فرما کر ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. اللہ قیامت میں بھی ہمارے عیبوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہمیں برائیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، محاسبہ جس طرح حساب کرنا اور اس بات کا جائزہ لینا کہ میری زندگی میں نیکیاں ایڈڈ ہیں یا میں گناہوں کی روٹین میں جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوں، جس طرح یہ ایک محاسبے کا حصہ ہے، ویسے ہی برائیاں چھوڑنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی محاسبے کا ایک حصہ ہی ہے. اس کو بھی جو ہے وہ یاد رکھا جائے. بعض اوقات بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خرابی اس وجہ سے ہو رہی ہے، جب تک آپ وہ ریزن ختم نہیں کریں گے
تب تک خرابی ختم نہیں ہوگی. جب تک ہم جو اصل بیس ہے، جو اصل کاز ہے، جو اصل شے ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ساری بنیاد کھڑی ہے، جب تک اس نقطے کو جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے تب تک کیا ہے معاملہ کلیئر ہونے والا نہیں ہے. جیسے کنواں ہے، کنویں کے اندر اگر کوئی جانور گر گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، پھول پھٹ گیا ہے، تو بندہ جانور تو نکالے نہیں اور کنواں سارا خالی کر دیا، ڈول کے ڈول جو ہے وہ نکال دیے، تو بات بنے گی نہیں. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو خرابی کا سبب ہے، جو ریزن ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے، اور پھر خرابی والے جو کام ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. جبھی ہم انجام سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے. ورنہ یاد رکھیے، بعض اوقات بندے کو خطرے کا احساس ہوتا ہے لیکن وہ سیفٹی پریکاشنز جو ہے وہ ان کو فالو نہیں کرتا اور وہ نہیں لیتا. تو پھر کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو رسک پر لگاتا ہے. تو رسک پر جب اپنے آپ کو لگاتا ہے تو پھر مارا بھی جاتا ہے. یہ میں آپ کو جو ہے وہ عرض کروں. یہ بات دیکھی بھالی بات ہے، اور یہ پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو بڑی راکٹ سائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن اس بات صرف ہماری کیا ہے، توجہ نہیں ہے. ہمیں بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جس رستے پر چل رہا ہوں یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، اس رستے پر چل کے بہت سارے لوگ بربادی کی داستان بن گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، عزت کا کچرا ہو گیا، عزت ملیا میٹ ہو گئی. اس رستے پر چل کر، یہ کام کر کے، یہ طریقہ کار اپنا کے ذلیل ہو گئے، ڈی گریڈ ہو گئے، فیوچر ڈسٹرائے جو ہے وہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اس رستے پر چل کر، اس جو ہے وہ کام کو کر کے، اس طریقے کو اپنا کر، یہ اس راہ کو انتخاب کرنے کے بعد یہ داستانیں ہمیں کیا ہیں، نظر آتی ہیں. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے. عبرت کے نمونے تو موجود ہیں، ہمیں نظر بھی آتے ہیں، کبھی کبھی ریئلائز بھی ہوتے ہیں. لیکن جب تک ہم غلط راستے کو چھوڑیں گے نہیں تو غلط منزل سے بچیں گے نہیں. جو راستہ ہے یہ آپ کو اسی منزل تک پہنچائے گا جس منزل تک یہ راستہ کیا ہے، جا رہا ہے. آپ دیکھیے، جو ٹریول لوگ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں خالد بھائی، جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ راستہ کیا ہے، غلط ہے، تب تک آپ کیا ہیں، اس راستے پر چلتے رہتے ہیں. اچھا، احساس تو ہو گیا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں یہ راستہ کیا ہے، غلط ہے. جب تک اس راستے سے گاڑی موڑیں گے نہیں تب تک صحیح جگہ پر پہنچیں گے نہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، احساس ہونا، اپنا احتساب ہونا، جائزہ ہونا کہ میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ بھی ہو. اور پھر جو اس میں برائی ہے، جو اس میں گناہ ہے، جو اس میں بدی ہے، جو اس میں شر ہے، اس شر کو چھوڑنے کے لیے کیا ہو، ساتھ میں ایفرٹ اور کوشش بھی ہو. اور الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں یہ باتیں جو ہے وہ سننے کا، اپنانے کا، اور اپنے جو ہے وہ خرابیوں کو سدھارنے کا موقع کرنے کا الحمدللہ رب العالمین ذہن بھی ملتا ہے، جذبہ بھی ملتا ہے، مواقع بھی ملتے ہیں، اور گائیڈنس، رہنمائی بھی ملتی ہے، شعور بھی ملتا ہے. تو اس آپ دیکھیے، مدنی چینل گھر پر آ کر ہمیں کیا کر رہا ہے، بتا ہی رہا ہے نا، سمجھا ہی رہا ہے نا. یہ محاسبے کا جو ایک ہمارا انداز ہونا چاہیے، جو جائزے کا ہمارا انداز ہونا چاہیے، وہ ہمیں آ کے کیا کر رہا ہے، بتا ہی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. صحیح منزل ہماری ایمان والوں کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ جو ہماری صحیح منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں رستہ بھی کیا ہے، صحیح ہی اپنانا ہوگا. دیکھا ہی گیا ہے کہ آپ کوئی محاسبے والی بات کریں، جیسے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، اگر ہم اس پر اگر آئیں تو بندہ اپنے، شیطان چونکہ بندے کے ساتھ ہے تو بندے کے کان میں کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ پھونک دیتا ہے، یار اتنے گناہ کر کے وہ بھی تو بخشا گیا تھا، اتنے گناہ اس نے کیے وہ بھی کیا وہ ہوا، وہ بخشا گیا، تو بھی بخشا ہی جائے گا بھائی، ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، چھوٹے موٹے گناہوں کی کیا ہے، ان کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، معاذ اللہ. اس طرح بھی شیطان کیا ہے، بندے کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گناہ بہرحال کیا ہے، گناہ ہے، اور یہ کرنے کی چیز نہیں ہے، اور ہمیں اسے اپنے آپ کو کیا ہے، بچانا چاہیے. سلمان بھائی، محاسبے کی آپ نے بات کرتے ہوئے بڑی زبردست مثال لی کہ بندہ کسی راستے پر جا رہا ہے تو واقعی
اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو راستہ چنا تھا یہ غلط ہو گیا، غلطی ہو گئی راستے کے انتخاب میں. اور اب جیسے ہی اس کو یہ بات پتہ چل گئی نا کہ غلطی ہو گئی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ مضطرب ہو جائے، اب یہ پریشان ہو جائے. اب یہ اگر لاؤبالی پن کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا نا، ارے چلو کوئی نہیں دیکھ لیں گے، تھوڑا آگے ہی جانا ہے نا، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنی آگے چلا جائے گا اور بھٹک جائے. معاملہ کتنا بگڑ جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں خالد بھائی، تجربہ بیتا ہوا. جی اس کے لیے ایک ریئلائزیشن کروانے والے کی بھی کیا ہے ضرورت ہے، گائیڈنس کرنے، صحیح رستہ بتانے والے کی بھی کیا ہے ضرورت ہے. اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں. ہم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا ایک جگہ پر جانے کا. ہم جو ہے وہ پیدل سفر کر رہے تھے، چلتے گئے، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے فجر کی نماز کے بعد ہم نے شروع کیا اس کو. وہ پہاڑ تھا، وہ ہمیں چڑھنا تھا. پہاڑ ہم چڑھتے جا رہے ہیں اور پہاڑ کیا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کیا ہے اونچا ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی پہاڑ کی دو چیزیں میں نے جو ہے نا وہ آبزرو کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دور سے دیکھیں گے نا آپ کو لگے گا کیا ہے، قریب ہے. میں دال بدین میں تھا، بلوچستان کا یہ ایک علاقہ ہے. تو بلوچستان میں یہ ہے کہ بارش جب ہوتی ہے نا تو وہ کافی تیز بارش ہوتی ہے، اور پھر چونکہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہے اس میں وہ ایک سیلابی ریلا، اس کا سیلابی نالے میں سے کیا ہے گزرتا ہے. ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کچا گھر تھا خالد بھائی. گھر جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے، گھر سے جو ہے باہر نکلتے تھے تو صحرا ٹائپ جو ہے وہ جگہ تھی، تو ریت وغیرہ بھی ہوتی تھی. اور ہمیں اتنا تو پتا تھا، یہ میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو 98 یا اس کے قریب کی بات جو ہے بتا رہا ہوں، 1998 کی. ہمیں یہ تو تھا کہ یار یہ ریت ہے، اس میں یہ سانپ وغیرہ نکلنا ہے. پھر نظر بھی آتا تھا یہاں سے کوئی گزرا ہے، کوئی جیسے بچھو کے چلنے کے نشان ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو یوں اتنا تھوڑا ہمیں سینس تھا کہ یہ ریت سے کس طرح بچنا ہے، کیا ہے، کیسے ہے. ہم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک پہاڑ نظر آتا تھا. مطلب ایک پہاڑ کا کیا تھا، سلسلہ تھا. وہاں ایک وہ تھے رہتے تھے، ایک حضرت انکل تھے ہمارے. وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ واکنگ کرنے کے لیے وہ جاتے تھے، چلتے تھے. تو میں نے بھی ذہن بنایا یار ان کے ساتھ کیا کرتے، اپنے بھی چکر لگا کے آتے. صحیح. تو چل رہے تھے، وہ جو ڈیوریشن تھا وہ میں نے انہیں کہا ایک دن، میں نے کہا انکل وہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کے آتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ پہاڑ بہت دور ہے. میں نے کہا دیکھیں قریبی تو نظر آ رہا. انہوں نے کہا نہیں یہ بہت دور ہے. میں نے کہا نہیں قریبی تو نظر آ رہا ہے، چلیں آپ چلیں. یعنی میں نے ان کو کہا کہ آپ کیا ہے چلیں، راضی کر لیا ان کا، چلو چلتے. اب خالد بھائی ہم چل رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے جیسے پہاڑ کیا ہے دور ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم وہ کیا ہوا، وہ جو برساتی نالا تھا اس نالے تک ہم پہنچ گئے. ادھر سے جب پہنچے نا تو میں نے پھر پہاڑ کو دیکھا، تو اب انہوں نے مجھے بھی دیکھا. میں نے کہا واپس چلتے ہیں. میں نے کہا قریب ہی تو آ گئے ہیں. انہوں نے کہا قریب نہیں آئے، ابھی بھی بیٹا یہ بہت دور ہے. تو پہاڑ کا یہ میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے، کیا ہے قریب ہے، لیکن جب آپ چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قریب نہیں ہے. اور ایسے ہی جب آپ چڑھنے پر جائیں نا تو اس کو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ جیسے کیا ہوتا جا رہا ہے، یہ اونچا ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ صحیح ٹریک پر نہیں جا رہے، آپ پہاڑ کے گردا گرد ہی اگر گھومتے رہیں گے تو آپ کو یوں ہی لگے گا کہ یہ کیا ہے، تو ختم ہی ہوگی نہیں دے رہا، ہم تو چلتے ہی جا رہے ہیں. تو یوں ہی ہوا ہمارے ساتھ بھی. اب ہم چلتے ایسی جگہ پر پہنچ گئے خالد بھائی کہ وہاں پر مطلب اتنی جو ہے وہ گھنی جھاڑیاں تھیں کہ ہم لوگ خود پریشان ہو گئے، یار یہ آگے ہم مطلب کہاں جائیں. اچھا اب کیا تھا، اب ہمیں تو اوپر تو ہم کافی چڑھائے تھے، لیکن واپس اب کیسے جائیں، کس رستے سے جائیں، واپسی کا رستہ کیا ہے معلوم نہیں ہے. تو اس سے یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ آپ جب بھی سفر کریں، پہاڑی سفر کریں، اور آپ کو رستہ معلوم نہیں ہے تو واپسی کے رستے کا بھی کیا کریں، کوئی
تعین کر کے جائیں، کوئی نشان جو ہے نا وہ لگا کے چھوڑ کر جائیں، تاکہ آپ اگر واپس آنا ہے تو آپ وہاں سے کیا ہیں واپس بھی آ سکیں۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ ہم راستہ بھول کر اس پہاڑ پر کیا ہو گئے، بھٹک گئے۔ سورج جو ہے وہ نکل کے کافی اوپر آ چکا تھا، صحیح، اور نہ ہم نے ناشتہ کیا، نہ صبح سے پانی چل کے پاس تھا، تھک چکے تھے، چل کے جو تھک چکے تھے۔ آپ کیا کریں؟ پھر ہم میں سے کسی نے کوئی آواز دی کہ کوئی ہے۔ اب اس آواز کا کیا تھا، اونچی آواز میں جب وہ آواز کوئی ہے تو وہ آواز کا ایکو جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، ادھر سے بھی سنائی دے رہی ہے، ادھر سے بھی سنائی، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یوں مختلف جگہوں سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں کوئی جو ہے نا وہ چرواہا اپنی جو ہے نا وہ چرا رہا تھا، گائیں بھینسیں چرا رہا تھا، یا پتہ نہیں، بھینس تو اتنا نہیں چڑھتی، گائیں برل جو ہے نا وہ پہاڑ پر بھی چڑھ جاتی ہے۔ تو وہ اس نے ہماری آواز سنی، پھر اس نے ہمیں جواب دیا۔ اچھا، وہ کوئی بڑا تجربہ کار آدمی تھا، اس نے ہماری آواز کا کیا کیا، جائزہ لیا، ہماری آواز کا جائزہ لے کر پھر وہ کس سمت سے آ رہی ہے، کس سمت سے آ رہی ہے آواز، وہ ہمارے تک آیا، پھر وہاں سے اس نے ہمیں رستہ بتایا اور ہم کیا ہوئے واپس آئے۔ تو یہ ساری بات میں نے جو بیان کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ بعض اوقات بندے کو ریئلائز تو ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں کام جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن اب اس سے ڈائیورژن کیسے لینا ہے، یا اس کو ریورس کیسے کرنا ہے، یا اسے ختم کیسے کرنا ہے، یا سیدھے رستے پر کیسے آنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وللہ الحمد، اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آج یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ زبردست گائیڈنس ہے، زبردست ہماری رہنمائی ہے، اور زبردست جو ہے وہ شعور دیا جا رہا ہے دینی کاموں کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیے دعوت اسلامی کے دینی کام ہے، درس فضان سنت ہے، آپ کو مسجد درس دینا ہے، آپ کو علاقہ دورہ بڑے نیکی کی دعوت میں جو ہے شرکت کرنی ہے، اپنے جو ہے وہ مختلف کورسز ہیں یہ آپ کو کرنے ہیں، مدنی کورسز ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، نیک اعمال کا جائزہ لینا ہے، یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے انشاءاللہ اگر وابستہ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیا ہوگا، اس کی رہنمائی بھی ملے گی، گائیڈنس بھی ملے گی، اور پھر جب ہم بہتر انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے میں کیا ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے کہ جن کو راستہ خود معلوم نہیں ہے، جی آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، ان کو بھی معلوم نہیں ہے، جیسے میں اکیلا نہیں تھا، صحیح، میرے ساتھ مطلب یوں سمجھ لیں کہ کم از کم 12-15 جو ہے لوگ تھے، اور کسی کو راستہ معلوم نہیں تھا خالد بھائی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوا، یہ بھی بہت پرانی بات ہے جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بھی نئی بات نہیں، پرانی بات ہے یہ بھی۔ تو اب آپ دیکھیں ان کو بھی معلوم نہیں تھا، ساتھ تھے، لیکن رستے تک کس نے پہنچایا، جس کو معلوم تھا اس نے۔ تو یہ اگر جس فرینڈ سرکل میں ہم ہیں، ہم اسی میں اگر جو ہے وہ رہیں گے، اور اسی میں رہ کر جس غلط سمت میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ تو بربادی، تباہی کس کا مقدر بنے گی اینڈ پہ، ایٹ دا اینڈ کہ مجھے ہی فیس کرنا ہے اس کو، اس کی جو کانسیکوینسز ہوگے وہ کون فیس کرے گا، وہی میں ہی فیس کروں گا۔ صحرا میں بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں خالد بھائی، جی، بندے کو اندازہ صحرا میں ہو بھی جائے نا میں غلط جا رہا ہوں، لیکن اگر اس کو رستہ علم جو ہے وہ اس کا نہیں ہے تو بھٹک کے مر بھی جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں چولستان میں بتائی تھی اس نے، ایک بندے نے، کہ یہاں سفر کرنے کے لیے یہاں کا ایک بندہ ہونا کیا ہے ساتھ میں ضروری ہے، ورنہ اتنا بڑا صحرا ہے چولستان، اتنا بڑا صحرا ہے پاکستان کے اندر کہ اس میں بھی یہ خبریں موجود ہیں کہ لوگ کیا ہو گئے، بھٹک کے مر گئے۔ سلمان بھائی، صحرا کا معاملہ ہو چاہے سمندر کا معاملہ ہو، اور جو بات آپ نے لی نا مجھے بڑی زبردست ایک توجہ گئی ایک جانب، وہ یہ کہ جب ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں نا جی، تو یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں اہل اللہ پہنچے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جن لوگوں نے کی، ان لوگوں نے اس رستے پر اچھے انداز سے چلنے میں کامیاب ہوئے، اور اس رستے کی جو منزل تھی، ہم اللہ کی بارگاہ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ مالک کریم نے انہیں اس منزل تک پہنچا دیا۔ ہم ان افراد کو اولیاء کہتے ہیں۔ اس راستے میں کیا گھاٹیاں ہیں اور کیا پریشانیاں ہیں، یہ اہل اللہ راستہ گزار چکے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ اب اگر ان کی معلومات کا، ان کی باتوں کا، ان کی تعلیمات کا فیضان ساتھ ہوگا نا، تو یہ ایسے ہوگا جیسے اندھیرے میں کسی کے ہاتھ میں مشال ہوتی ہے،
جو راستہ آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے، آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ ایسی راستے پر چل رہا ہے کہ صحرا ہے اور کوئی اس طرح کے سائن موجود نہیں ہے جو اس کے راہ کا تعین کر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں کا ایک مقامی فرد چاہیے. جب اہل اللہ سے نسبت بندہ رکھے تو پھر یہ شارع جنت کی طرف چل رہا ہے. اللہ جو اس راہ پر چلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ ایک ایسا فرد چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیں، آپ بھٹکنے لگے تو وہ آپ کو سیدھے راستے پر، اللہ اکبر، آپ گرنے لگے تو وہ آپ کو تھام لے. واہ، آپ منہاج العابدین کا منہج دیکھیے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اس کو تصنیف فرمایا، اور اس میں آپ نے زہد، قناعت، توکل اور ان سارے یوں سمجھے ان چیزوں کو جو دل کو انسان کے مضبوط کرتی ہیں اور آلائشوں سے پاک کرتی ہیں، ان چیزوں کا بیان فرمایا. اور آپ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ پہلی گھاٹی ہے. اس گھاٹی کو کراس کرنے کا، اس کو عبور کرنے کا طریقہ یہ ہے. اس درجے پر آ کر سالک کو چاہیے کہ وہ یہ انداز اختیار کرے. جب منہاج العابدین کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس راہ پر چلے ہوئے اور منجھے ہوئے کسی بندے کے پیچھے ہیں، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں شیطان کیا وار کرے گا اور اس وار کو ناکام بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے. ہم جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار امام غزالی کا نام لے رہے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی کا نام لے رہے ہیں، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے رہے ہیں، اور دیگر اولیاء کرام کا نام لے لے کر ان کے حوالے دے دے کر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں سفر کو یوں گزارا ہے. آپ نے بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو ان اہل اللہ کے پیچھے چلتے چلے آؤ، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو جنت کی منزل تک پہنچا دیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، میں اکیلا، میں تنہا، میں چلوں گا، میں چل کے دکھاؤں گا، تو کہا جاتا ہے کہ منزل عشق ملا کرتی ہے جہاں بازوں کو، ایسے ویسے تو یوں ہی راہوں میں مر جاتے ہیں. تو وہ جو راہوں میں بھٹک کے مر گئے نا، پھر ان کو کیا ملا؟ انہیں کچھ نہیں ملا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بندہ شیطان کا لقمہ بن جائے. جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ بھیڑیا جو ہے وہ اس بکری پر حملہ آور ہوتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. تو الگ چل کے اپنی منزل تلاش کرنے کی جو دھن ہوتی ہے نا، یہ بہت سی بکریوں کو بھیڑیوں کا شکار کروا دیتی ہے. لہٰذا ریوڑ کے ساتھ رہیں. بلکہ خود روایت کے الفاظ میں فرمایا من شذ فی النار، جو جدا ہوگا اس اجتماعیت سے تو پھر وہ بھٹک کے مر جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لہٰذا اہل اللہ کا راستہ واضح، بندہ ان کے پیچھے چلے، ان کی تعلیمات کے مطابق چلے، ان کی گائیڈنس پر عمل کرتے ہوئے چلے. ویک اپ کال آتی ہے سلمان بھائی، ایسے ہی ویک اپ کال آتی ہے، اس کے بعد اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ کیا کرتے ہیں. اور بہترین رسپونڈ ویک اپ کال آنے کے بعد یہی ہے کہ ٹو ایکٹ اپون. جو آپ نے سن لیا ہے، اذان آ گئی نا، کوئی کہے کہ مجھے کسی نے نماز کی دعوت نہیں دی، بھائی جو اذان کی آواز تھی خود دعوت نماز تھی، اسی کو تو اٹینڈ کرنا تھا. اس کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ نہیں، کوئی مجھے ہاتھ پکڑ کر لے کر جائے تو ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے. جو کال آ گئی ہے، جتنی آ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نگاہ کھولنے کے لیے کافی ہے. اب آپ نے ایکشن لینا ہے اور اس صدا کے پیچھے چلنا ہے. یا مرحبا، سبحان اللہ. بڑی اچھی بات کی. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور گائیڈر آپ کو چاہیے، گائیڈنس کے لیے شیخ طریقت امیر سنت کی مبارک ذات الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے. امیر سنت کا مرید بن جائیں. اگر آپ کسی جامع شریعت پیر کے مرید نہیں ہیں، آپ امیر سنت سے جو ہے وہ بیعت کر کے، آپ کی مرید بن کے، آپ کی مدنی مذاکروں میں جو ہے وہ شرکت کر کے، آپ جس انداز میں رہنمائی فرما رہے ہیں اس انداز کو فالو کر کے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وللہ الحمد. خالد بھی بندہ کبھی دوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے اور کبھی چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ، اور کبھی چوراہے پہ موجود ہو تو بھی رستہ معلوم نہیں ہوتا، دوراہے پہ کھڑا ہو تو بھی رستہ معلوم نہیں ہوتا. مجھے ایک ٹریول جو ہے وہ یاد آ گیا. مدنی چینل کے پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے ٹریول کیا تھا. یہ صحرا کا سفر تھا، یہ تھر کا سفر تھا. تھر کا سفر تھا، تھر کا تھا یا کہاں کا تھا، یہ میرے ذہن میں تھوڑا وہ اور ہے نا، تھر کا ہی تھا. تو خالد بھائی ہم دوراہے پر آ گئے.
دو رستے جا رہے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک کیا ہے ادھر جا رہا. ادھر جا رہا ہے. تو اب جناب کیا کریں؟ ڈرائیور بھی رستہ کیا ہو گیا، بھول گیا، جبکہ وہ اسی علاقے کا تھا. اللہ اللہ. ڈرائیور نے جس رستے پر گاڑی ڈالی تو وہ بڑا بمپی رائڈنگ سسٹم اس کا تھا، ادھر تھا، تو یعنی یوں بولیں کہ انجر پنجر کیا ہے، ہل گیا میرا بھی. ٹھیک ہے، بہرحال اس رستے پر چل کے ہم کہاں پہنچے؟ ہم کسی بستی میں پہنچ گئے. ادھر بستی میں پہنچے اور خالد بھائی رات کا وقت ہے، ہو کا عالم ہے، اور پن ڈراپ سائلنس کیا چیز ہے جو وحشت ناک خاموشی رات کے وقت صحرا میں ہوتی ہے. اللہ کی پناہ ہے. بہرحال وہ ادھر پہنچے. اب وہ تو بستی میں پہنچ گئے، ہم بستی میں پہنچے اور جا کے اب ہارن بجایا. لائٹیں گاڑی کی جل رہی تھیں. تو مہربان لوگ ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر رہنے والے، یہ چیز جو ہے نا یہ دیکھنے کو ملی. سبحان اللہ. جیسے ہم نے جا کے ہارن بجایا نا جی، تو کچھ ہی دیر میں وہاں 2-4 لوگ کیا ہو گئے، وہ باہر آ گئے. تو پھر وہ ڈرائیور نے ان سے جو ہے نا وہ بات کی. یہ جو زبان تھر کی زبان ہے، تھری زبان، یہ سندھی سے کیا ہے، تھوڑی کوائٹ مطلب ڈیفیکلٹ ہے اور مختلف بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. بہرحال ان کو وہ آتی تھی زبان، تو وہ انہوں نے اس میں کیا کی، وہ بات چیت کر کے بہرحال پھر پتہ چلا کہ ہم جس رستے سے جہاں سے اس طرف مڑے وہاں سے ہمیں کس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے. تو بہرحال پھر ان سے وہ اس نے ڈرائیور نے رستہ سمجھا، پھر واپس آئے اور پھر جو ہے وہ صحیح رستے پر جو ہے وہ آئے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور گائیڈر درست ہوگا تو رستہ درست بتائے گا، ورنہ پھر کہیں اور ہی پہنچائے گا. چور سے رستہ پوچھ لیا تو وہ آپ کو اپنے حساب سے رستہ بتائے گا، وہ اپنے حساب سے رستہ بتائے گا، جہاں سے آ کے وہ کیا کر لے، آپ کو لوٹ لے، دھر لے. یہ بھی تجربہ ہو گزرا. اللہ کرم کرے، اللہ ہی رحمت فرمائے. یعنی جس سے ہم نے رستہ پوچھا نا وہی ہمیں لوٹنے آ گیا. ویسے یوں ہے کہ سفر بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے. ایسا ہی ہے، ہونا چاہیے. اب تو خالد بھائی سلمان بھائی پاکستان میں سفر بھی کتنے خواب ڈیزرٹ ہیں؟ جی پاکستان میں کتنے ڈیزرٹ ہیں؟ ڈیزرٹ جو مشہور ہیں یہ تو 2 ہیں. جیسے ایک تھر مشہور ہے، ایک چولستان مشہور ہے. بلوچستان میں بھی جی آپ کا تو دونوں کا سفر ہو گیا. دونوں میں ہوا، لیکن اس کی بھی کافی ڈائمینشنز کافی. ہاں جی، اس کی بھی ڈائمینشنز کافی ہیں. جیسے یہ چھرو تھر ہے ایک، یہاں پر بھی ہم گئے تھے. اور یہ یہاں اس طرح ایک گولڈن ڈیزرٹ بھی ہے پاکستان کے اندر. واہ. یہ کہاں ہے؟ یہ بلوچستان میں ہے. یہ نوشکی کے قریب ہے. نوشکی میں نے دیکھا ہے، گزرتے گزرتے جو ہے نوشکی دیکھا ہے، لیکن نوشکی میں جو ہے نا وہ رکے نہیں ہیں، یا اس طرح اس کو جو ہے نا وہ یہ بولیں کہ وہاں رہنا نہیں ہوا. گزرے ہیں نوشکی سے کئی دفعہ. یہ ہے گولڈن ڈیزرٹ ہے اس طرف. ٹھیک ہے، تو اللہ نے پاکستان کو بھی کیا نوازا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. تو رستہ بتانے والا اگر صحیح ہوگا تو پھر منزل تک پہنچائے گا، اور اگر صحیح نہیں ہوگا تو یا پھر وہ اللہ کریم کا بے ادب بنائے گا، اللہ کے محبوب جو انبیاء ہیں ان کا بے ادب بنائے گا، اولیاء کا بے ادب بنائے گا، صحابہ کا بے ادب بنائے گا، اہل بیت کا بے ادب بنائے گا، نیکیوں سے بیزار کر دے گا. اور بڑے اچھی شکل دیکھیں، چور آپ کو کبھی یہ بول کے نہیں آئے گا کہ بھئی میں چور ہوں یا میں ڈاکو ہوں، میں آیا ہوں آپ کو لوٹنے کے لیے، آئیے تشریف لے آئیے، میرے پاس آ جائیے تاکہ میں آپ کو لوٹ لوں. یوں تو نہیں. بلکہ بعض چوروں کا تو اعلان ہے کہ ہم نے تو یہ لباس ہی اس لیے پہنا ہوا ہے تاکہ آپ جیسے دکھیں اور آپ کو لوٹ سکے. تو بھائی اللہ، آپ دیکھیں نا یہ بھی کیا کر رہے ہیں، چور خود بتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس سے بڑا اس کے چور ہونے کا کیا ثبوت ہے کہ جو خود ہی بتا رہا ہے میں نے جو یہ شکل بنائی ہوئی ہے یہ تو پھنسانے کے لیے بنائی ہوئی ہے. تو سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ پھر ایسے چور سے، ایسے ڈاکو سے کیا کریں، بچ کے رہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں جہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ بیدار مغزی سے کام لے. تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت،
اللہ کریم کی انبیاء کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، نبی پاک کے صحابہ کرام سے محبت، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے محبت، اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی گفتار، اچھا رہن سہن، یہ سب کچھ الحمدللہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمد دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، شیخ طریقت امیر سنت کا دامن تھام لیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی برکتیں پائیں گے۔ کاز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، کچھ فرما رہے ہیں راشد بھائی؟ آپ نے جو امام علیہ سنت کا شعر پڑھا، اچھا رہنما ہوگا تو اچھی منزل کا وہ انتخاب بھی کرے گا اور آپ کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کا مددگار ثابت ہوگا آپ کے لیے، لیکن بعض اوقات اگر غلط بندہ جس کو ہم اچھا بندہ سمجھ کر اپنا رہنما بنائیں گے تو وہ پھر جب خود صحیح نہیں ہے تو وہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ امام علیہ سنت کا ایک شعر ہے، اگرچہ وہ ایک مخصوص پیرائے میں ہے، امام علیہ سنت اسی فکر کو بیان فرماتے ہیں کہ خود کردہ راہ علاج نیست، انسان اپنی طرف سے، اپنے ارادے، اپنی خواہش سے اور اپنی رائے کے مطابق کسی رستے کا انتخاب کر لیتا ہے اور اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اگرچہ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، ایک قدرتی طور پر بھی دل میں بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یہ جو انسان کام کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن انسان کہتا ہے نہیں، جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے۔ بعد میں پھر جب اس کا انجام دیکھتا ہے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں، چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگوں کے آ بسو، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کو چھوڑ کر، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو، شریعت مطہرہ اور سنت کے طریقے کو چھوڑ کر انسان ایسے جنگل میں آ جائے جہاں لٹیرے موجود ہیں، تو اب جب لٹیروں والے جنگل میں اور ویرانے میں انسان جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چھوڑ کے اس حرم کو آپ خود ہی بن میں ٹھگوں کے آ بسو، پھر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ، لٹ گئی سب کمائی کیوں۔ بعد میں پھر کفے افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں افسوس سے پہلے متنبہ ہونے اور اپنی درست راہ کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب نے بیان فرما دیا، رب تبارک و تعالی نے ہدایت کی راہ کو واضح بھی فرمایا اور ایک زبردست رہنما نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں بھی عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے مزید دین کے جو مددگار ہیں، جو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صوفیہ، علماء کی صورت میں نظر آتے ہیں، رب تبارک و تعالی نے وہ بھی مہیا فرمائے اور خود تعلیم بھی گویا کہ ارشاد فرمائی کہ میری بارگاہ میں ہدایت کا جب سوال کرو تو یہ سوال کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے بندوں کا رستہ چلا، ہدایت یافتہ افراد کے پیچھے چلا۔ اور قرآن مجید میں پھر ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ وہ ادھر ادھر کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اولیاء ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، اور انہی کے پیچھے چلنا ہدایت کو لینے کا اور پانے کا انشاءاللہ سامان ہوگا۔ یا مرحبا، کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی، میرا نام علی رضا تاری ہے، میں ضلع شیخوپور سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، اے سبز گنبد والے منصور دعا کرنا۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ۔ جی میرا نام مسلم ہے، تو نعت سنا دے، تو شم میری حالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ ماشاءاللہ۔ میری آج آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دے، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد ریحان رشید اتاری ہے، میں منڈی بہاولدین میں رہتا ہوں۔ آپ یہ کلام سنا دیں، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میسیجز بھی لیتا ہوں، گجرانوالہ سے میسیج ہے، اور نعت خان بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، کلام سننا ہے ان کو، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ مرحبا۔ ویس گل بھائی کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، یہ پنجابی کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ ویس گل بھائی کا تعلق کراچی سے ہے اور کرنگی سے ہے۔ کرنگی نمبر کیا ہے؟ کرنگی 5.5۔ کرنگی 5.5۔ اور نعت خوانوں کے حوالے سے زرخیز زمین ہے وہ کرنگی، ماشاءاللہ۔ کرنگی، ماشاءاللہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، کراچی کا علاقہ ہے کرنگی، خالد بھائی کا تعلق بھی کرنگی سے ہی۔ جی الحمدللہ۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ کرنگی کا نام جب کان میں آتا ہے تو ایک تصور بھی ساتھ میں جو وہ بھی آتا ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں، میسیجز پڑھتا ہوں آپ کے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی آواز میں کلام سنا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سبحان اللہ۔ جی سن لیں جی۔ کونین دے والی دا دربار بڑا
سونا سونا کونین دے والیدا والیدا کونین دے والیدا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. اللہ برکت دے آپ کو. بہت شکریہ جی. نعت خان اس ٹائم نے بہت اچھا کلام پڑھا. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. یا مرحبا آمین. ماشاءاللہ. کلام سنا دیں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. عبدالحبیب بھائی کی آواز میں ان کو کلام سننا ہے. مینو شوق مدینے جامن دا. ٹھیک ہے جی. اویس بھائی کلام سنائیں. آسیوں کو در تمہارا مل گیا. مرحبا. اویس بھائی سرز ہے کلام سنائیں. کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے. مظفر گڑھ سے میسج ہے. ٹھیک ہے جی. محمد اعظم چشتی صاحب ہیں اور موضوع پر اپریسیٹ کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. حضور اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. مشباز اتاری پنجاب منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. میری نتخا اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت کی کوئی بھی منقبت سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا. پہنچوں اگر میں روزائے انور کے سامنے, سب حال دل بیاں کروں سرور کے سامنے. یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے. سلمان بھائی آپ فرماتے ہیں یا مرحبا, جبکہ یا حرف ندا ہے اور مرحبا کا معنی خوش آمدید ہے, تو پھر یا مرحبا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. یا مرحبا یہ میں نے اہل عرب سے سنا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر اور خوش ہوتے ہیں کسی بات پر تو اس پر وہ کہتے ہیں یا مرحبا. جی یعنی یہ سماعی ہے. یہ سماعی ہے. ایسی بات. اور حرف یہ یا صرف حرف ندا نہیں ہے. یا بمانا صرف ادعو نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایسی بات ہے راشد. بالکل بالکل. چلیں. یا یہ کبھی ندبہ کے لیے بھی آتا ہے, کبھی استغاثے کے لیے بھی جو ہے نا یہ آتا ہے. یا لیتنا وہ ہے نا قرآن مجید میں بھی ہے. ابھی ندبہ کیا ہے جنہوں نے علم نحو پڑھا ہے ان کو معلوم ہے یہ کیا ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا. آگے چلتے ہیں. ڈی ایم جمالی ڈیرہ مراد جمالی سے میسج ہے. کلام سنا دیں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. کلام سننا ہے کون سا جی؟ اس کی قسمت پہ فدا, اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو, دل میں ہو یار تیری گوشائے تنہائی ہو. آگے چلتے ہیں جی. میں لیا سے ہوں اور ریحان جٹ عرض کر رہا ہوں. اللہ برکت دے, بڑی مہربانی جی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. کال بھی لیتے ہیں. جی والا کلام ضرور سنا دیجئے. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی. محمد ارشد بھائی ہیں اور بھوانا سے یہ ہیں جناب علی, اور ان کو کلام سننا ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. مرحبا. عبدالحبیب بھائی کی آواز میں نعت سنائیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں. یہ کہاں سے میسج ہے؟ شہر کا نام نہیں ہے اس میں. بڑی مہربانی. فرام کمالیہ میسج ہے جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. کل بھی شامل ہوا تھا یہ. اللہ آپ کو برکت دے. مدینے جانے کے حوالے سے کوئی کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. کال لیتے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. اویس بھائی آپ سے عرض ہے پلیز یہ والا کلام سناتے ہیں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. شہنشاہ سخن کی کلام. سبحان اللہ. کلام سنائیں جی. مکی مدنی در پہ بلاؤ. ٹھیک ہے جی. در پہ بلاؤ مکی مدنی. کچھ کلام شامل کریں اویس بھائی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح اہل تو اے رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل تو اے رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا فضل رب سے پھر کمی کس بات کی فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب
بابا تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا ہے محبت کس قدر نام خدا نام حق سے نام والا مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا اے حسن حسن فردوس میں جائیں جناب اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلمان پنجابی کلام کی فرمائش تھی اور وہ سننا چاہ رہے تھے دھیان میں ڈالا ہے کلام پیش کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت کلام ہے جتھے مدنی دا ڈیرا نہیں جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نہیں جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نہیں جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نہیں جندڑی چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا جتھے مدنی دا ڈیرا جندڑی چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نہیں جندڑی چل چلیے اسا جان مدینے نو ملیا عربی لگینے نو اسا جانا مدینے نو ملیا عربی لگینے نو گویا شوق بدھیرا نہیں جندری چل چلیے گویا شوق بدھیرا نہیں جندری چل چلیے چلیے شیر مدینے نو چلیے شیر مدینے نو چلیے شیر مدینے نو شیر مدینے چلیے جتنے مت ٹھاٹھا مار دیا شیر مدینے چلیے جتنے مت ٹھاٹھا مار دیا جت مدنی دا ڈیرا نہیں جندری چل
جندری چل چلیے. اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے عبدالحبیب بھائی کا ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں آپ کو. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی کہ حضور ہم لوگ بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے. ناظرین ذرا غور کیجئے گا، ایک تو حج کا سفر ہے اور صفا اور مروہ کی سعی کے دوران انتقال ہو جانا بظاہر تو بڑی سعادت ہے. اس سے اچھا مقام کون سا ہے؟ اور حج کے سفر میں انتقال ہو تو کیا بات ہے. مگر ذرا آگے سنیے گا، دل دہل جائے گا، جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کہتے ہیں اس بندے کو ہم نے غسل کیا، کفن پہنایا، تدفین کے لیے قبرستان لے گئے. جب قبر کھودی تو ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قبر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا، بڑا سانپ، بگ اسنیک موجود ہے. ہم نے اسے چھوڑا اور دوسری قبر کھودی، وہاں بھی بڑا اژدہا، بہت بڑا اسنیک موجود تھا. تیسری قبر کھودی تو وہاں بھی سانپ موجود تھا. ہمیں بڑی پریشانی ہوئی. حضور ہم نے میت وہیں رکھی ہوئی ہے، آپ سے مسئلہ معلوم کرنے آئے کہ کریں تو کیا کریں. یہ بندہ صفا مروہ کی سعی کے دوران انتقال کیا ہے، مگر جو قبر کھودتے ہیں اس میں سانپ آ جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وہ اژدہا اس کا برا عمل ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا. تم جاؤ اور انہی 3 قبروں میں سے کسی ایک قبر میں اس کو دفن کر دو. اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تو وہاں اس اژدہے کو، اس بڑے سانپ کو ضرور پاؤ گے. وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ کی اس میت کو کسی کھدی ہوئی قبر ہی میں جس میں سانپ بھی تھا اسی میں دفنایا. اژدہا بدستور قبر میں موجود تھا. وہ قافلہ جب حج سے واپس آیا تو لوگوں نے اس کی زوجہ سے پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے ایسی دردناک سزا ملی؟ اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر غلے کا تاجر تھا اور غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا. روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسا گندم میں ملا دیتا. یہ اس کا روز کا معمول تھا. لگتا ہے اسی گناہ کی اسے سزا ملی ہے. ناظرین ذرا سوچئے، حج کا سفر، لوگ کہتے ہیں حج کے سفر میں تو موت آ جائے تو کیا بات ہے. اور واقعی روایتیں ایسی موجود ہیں کہ جو بندہ حج کے لیے نکلا اور اس میں انتقال ہوا تو قیامت تک حج کرتا رہے گا. مگر ملاوٹ یہ کیسا گناہ ہے کہ اس سفر میں بھی موت آئی مگر سانپ قبر میں ساتھ گیا. کیا آج مسلمان یہ نہیں کر رہے؟ تھوڑے پیسوں کے لیے میڈ ان فلاں لکھ کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے چیزوں کو بیچ دیتے ہیں. مرنا نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والے کیوں نہیں سوچتے کہ تھوڑے پیسے تو مل جائیں گے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، مگر ان پیسوں کا کریں گے کیا؟ یہ پیسے بربادی لاتے ہیں ناظرین. اور آخرت میں اگر یہ عذاب ہوا تو کدھر جائیں گے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ دوائیوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، لوگ اناج میں ملاوٹ کرتے ہیں جو انسان کھاتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کو کھانے کے بعد اس کی صحت کا کیا ہوگا. گھٹیا تیل استعمال کیا جاتا ہے. اتنے اسکینڈل پکڑے جاتے ہیں، اتنی باتیں سامنے آتی ہیں کہ گائے کا گوشت کہہ کر، بکرے کا گوشت کہہ کر کیا کھلا دیتے ہیں، کون سا قیمہ بنا دیتے ہیں. تھوڑے پیسے ہی ملیں گے نا آپ کو، اور کیا ہوگا. لیکن یہ اتنا بڑا عذاب آپ کیا کریں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ نہ کریں ایسا. یہ تو انسانی جان کے کھیلنے کے مترادف ہے. دوائی میں ملاوٹ، ذرا سوچو تو صحیح. دوائی تو انسان کو جان بچانے کے لیے دی جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک معاملہ پکڑا گیا، پتا چلا انسانی خون جو لوگوں کو دیا جاتا ہے اس میں بھی ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کرتے ہیں. خدا کا خوف نہیں ہے، مرنا نہیں ہے. وہ مجھے حضرت جو ہے وہ بابا بلے شاہ اللہ علیہ کا وہ یاد آ رہا ہے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. یعنی حج بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ الٹے کام بھی کر رہا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. نیکیاں بھی کرے اور گناہوں سے بچے، دونوں کام ہے. وہاں تو خالد بھائی آپ دیکھیں، بلال بھائی، راشد بھائی، کہ وہ تو گندم میں کیا کر رہا تھا؟ ملاوٹ کر رہا تھا. اور کس کی کر رہا تھا؟ جو کے بھوسے کی. یعنی یہ آپ دیکھیں ملاوٹ کے اعتبار، اگر آپ اس کو نقصان کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کوئی اتنا شدید نقصان اس کا نہیں ہے. یعنی میں با اعتبار نقصان بات کروں گا. ہیلتھ کو آپ کے زیادہ ڈسٹرائے جو ہے وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے.
لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو ملاوٹ ہو رہی ہے اور دوسرا مضر صحت ہو رہی ہے، دھوکہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ حج کرنے گیا ہوا تھا اور حال دیکھیں کیا ہوا۔ تو جو ملاوٹ کر رہا ہے اور پھر جو ہے وہ گھٹیا چیز کی ملاوٹ کر رہا ہے، ان ہائیجینک اور مضر صحت چیز بنا بنا کے وہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے، مجھے بتائیں اس کا بنے گا کیا؟ غیر معیاری چیزیں، معیار سٹینڈرڈ ہمارے ہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی معیار بھی ہیں، سٹینڈرڈ بھی ہیں، رولز بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم فالو نہیں کرتے، یا وہ سیکھتے نہیں ہیں یا کیا ہے ان کو فالو نہیں کرتے۔ بچوں کی چیزوں میں خالد بھائی آپ دیکھیں جن کا بچہ پیٹ درد کی شکایت کر کے بچہ جو ہے نا وہ مڑ رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، مجھے بتائیں اس باپ کی، اس ماں کی آپ دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ اور یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ اسی طرح بچے نے کوئی بات، اس کو پیسے اس کے پاس تھے، بچے نے مضر صحت جو پاپڑ کھا لیے، یہ اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں، نیم کو بنا رہے ہیں، اور اس طرح یہ تو بچوں کی چیزوں کی میں نے بات کی ہے۔ اس طرح آپ فوڈ دیکھ لیں، فوڈ بنا رہے ہیں، پتی بنا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کس چیز کی پتی بنا رہے ہیں، کیا کیا اس میں جو پھک ڈال رہے ہیں اس کے اندر، پھک سمجھتے ہیں؟ پھک یہ گھوڑے کھاتے ہیں، یہ جانوروں کے چارے کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے پھک۔ اچھا، یہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، چاول کا چھلکا ہوتا ہے نا، چاول کا چھلکا دو طریقے سے اترتا ہے۔ صحیح۔ ایک جو مینول مشین، جو پرانے زمانے کی مشین تھی، اس سے اترتا ہے، تو اس سے جو نکلتا ہے نا تو اس کو پھک کہتے ہیں، اس کو پھک۔ اچھا۔ اور جو یہ یوں سمجھ لیں کہ جدید جیسے شیلر وغیرہ ہیں، ان سے جو چاول کا چھلکا جو ملتا ہے، اس کی جو حیت ہے وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ تو پھک کیا ہے، اس کو ملا رہے ہیں کس میں؟ چائے کی پتی میں۔ کیا کہیں گے بلال بھائی یہ جو انداز ہے؟ بالکل، یہ ملاوٹ کرنا یا اس طرح کی چیزیں، یہ جو غلط ہے وہ تو ہر جگہ ہی غلط ہے، اور اس طرح کے ایک تو غلط کام کرنا اور پھر مسلمانوں کی اذیت کا باعث بننا، یہ اور زیادہ یعنی کہ بدبختی والی بات ہو جاتی ہے۔ اور یہ سارے وہ کام ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، احساس پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر۔ یہ جو بے حسی کا جو یہ مادہ راسخ ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اس چیز کی سزا دے دی جاتی ہے کہ جو اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، ظلم کا معاملہ کرتا ہے، اور اس طرح ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا یعنی ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ آج میں یعنی جان بوجھ کر، جانتے ہوئے دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب میرے ساتھ ہو جائے یا میرے گھر میں کسی کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو ہم نے سنے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے، برا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ کئی مرتبہ دنیا میں بھی برا ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ وہ برائی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خوف خدا کرنا چاہیے، فکر آخرت کرنی چاہیے، اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں تو فوراً سے پہلے توبہ کر کے ان سب چیزوں کو کلیئر کریں۔ یا مرحبا، اللہ ہمیں بچائے، اور شریعت رہنمائی لے لیں، کما سکتے ہیں کہ رزق وہی ہے جو ملنا ہے، وہی ملنا ہے، حلال سے لے لیں، حرام سے لے لیں، یہ بندے کے پاس اس کا اختیار ہے۔ پائے کھانے والے بھی خبردار ہو جائیں۔ یا اللہ، تو پائے کھا رہے ہیں، دھڑا دھڑ پائے بڑے شوق شوق سے کھا رہے ہیں، ان پایوں کی بھی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا خالد بھائی، میں شہر کا نام بھی نہیں بتا رہا، اور مجھے اس کی ہاں جی ہے معلومات بار۔ پائے خالد بھائی دیگچوں کے دیگچے خالی ہو رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیگچوں کے دیگچے کیا ہیں؟ خالی ہو رہے ہیں، لائن جناب جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پائے اب اتنے مطلب اس کو منگوانے پڑتے ہیں پائے باہر سے۔ تو ایک بندے جس نے خود دیکھا تھا، اس نے جو ہے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے خود دیکھا پایوں میں کیا ہیں، کیڑے گھوم رہے ہیں، چھڑیاں جو ہے وہ کیا ہیں، وہ چل رہی ہیں، اور وہی پائے پک پک کے ذائقے اور خوشبوئیں لٹا رہے ہیں، اور کیا کیا بیڑا گرک کر رہے ہیں بندے کا۔ یہ حال ہو رہا ہے۔
تو ذرا گھر کے کھانے پر توجہ فرمائیں. بعض اوقات شکایت آتی ہے کہ جو ذائقہ بازار میں مل رہا ہے وہ گھر میں نہیں مل رہا ہوتا. تو بس اوقات جو چیزیں بازار میں مل کر ذائقہ بڑھا رہی ہوتی ہیں آپ گھر پہ وہ دھو کر نکال دیتے ہیں. ایسے اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ہے. سلمان بھائی آپ نے جو ملاوٹ کا فرمایا، دیکھیں ایک تو ملاوٹ وہ ہے جو شرعاً بھی جس کی ممانت ہے اور قانوناً بھی وہ اس کی پکڑ ہوتی ہے، اگرچہ اس تک رسائی نہ ہو سکے، یعنی وہ قانون کی گرفت میں نہ آ سکے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آمیزش کی گئی ہے اور وہ مضر صحت بھی نہیں ہوتی، قانون کے خلاف بھی نہیں ہوتی. جیسے وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے نا راشد بھائی، اس سے تو بحث ہی دیکھیں، جو پرمیزیبل چیز ہے اس پر تو بات ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ جو ہو رہا ہے نا راشد بھائی، وہ یہ نہیں ہو رہا، جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، اور اسی پر جو ہے وہ بات ہے، اور اسی کو ہم نے جہاں رکھا ہے. بات یہ ہے جو چیز آپ رکھیں اس کو خالص رکھیں، اس کو پیور رکھیں، ایک بات ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیز ہائیجینک بھی ہونی چاہیے، بالخصوص فوڈ ہے، راشن ہے، اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو ان کو کیا ہونا چاہیے، یہ جو صفائی ستھرائی کے معیار جو دیے ہوئے ہیں، جو فوڈ اتھارٹی کے دیے ہوئے معیار ہیں، ان کو کیا ہونا چاہیے، فالو ہونا چاہیے. بندہ اپنا محاسبہ کر لے، اس بات پہ بھی غور کرے کہ یہ جو میں بنا کے دنیا کو کھلا رہا ہوں، یہ کیا کھلا رہا ہوں، پیسے کس چیز کے لے رہا ہوں اور کھلا میں کیا رہا ہوں. زہر تو نہیں کی کھلا رہے. پھر خبریں بھی آتی ہیں کھانا کھایا اور کیا ہو گئے، مر گئے، یہ فوڈ پوائزن ہو گیا. تو یہ کھانا بنانے والے بھی یہ بھی مہربانی کریں کہ جو چیز آپ کو پتا ہے یہ ایکسپائر چیز ہے، یہ مضر صحت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو استعمال جو ہے وہ نہ کریں. بچوں کی کلفیاں جو آتی ہیں مختلف طرح کی، اس میں بھی جو فوڈ کلر بعض کا استعمال ہوتا ہے خالد بھائی، وہ فوڈ کلر جو کلر استعمال ہوتا ہے وہ فوڈ کلر نہیں ہوتا. وہ جو کپڑا رنگنے کے لیے یا اس طرح سے جو کلر استعمال ہوتا ہے وہ کلر جو ہے نا وہ لگ رہا ہے اس میں. مجھے بتائیں جو بچہ بیچارہ وہ کلفی کھائے گا اس طرح کی بنی ہوئی، اس بچے کا کیا بنے گا؟ یعنی کلر تو ایک ہی آنا ہے دونوں سے، ہاں جی، لیکن ایک مہنگا پڑے گا، ایک سستا پڑے گا. ایسی بات، بس اپنے منافع کو کمانے کے لیے جو غلط چیز تھی وہ ڈال دی. ایسے ہی بعض چیزوں کے بارے میں پتہ چلا کہ اینٹوں کا جو چورا ہوتا ہے نا، اسے استعمال کیا جا رہا ہے، لال مرچوں میں پیس کے لال مرچوں میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے ہی لکڑی کا برادہ وہ استعمال کیا جا رہا ہے. مطلب کھانے کی چیزوں میں یہ چیزیں جس کو ہم حقیقت متاثرہ کے طور پر کبھی پڑھا کرتے تھے، جس نے کہا کہ میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا تو اس سے مراد ہے کہ وہ پھل نہیں کھائے گا، لکڑی تو نہیں کہہ رہا ہوگا. لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ لکڑی کا بھی برادہ بنا کے جناب وہ بھی کھلایا جا رہا ہے. غریب رحمت کی نظر فرمائے. لیکن بیچنے والے یہ غور کریں کہ اگر آپ فوڈ میں ایک اتھارٹی ہے نا، یعنی آپ اچھا بیچ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو پتا ہے، اور کہاں سے برا مل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیسن میں بھی اتھارٹی ہوں اور آپ کو وہاں پر پتا چل جاتا ہو کہ میڈیسن کون سی ایکسپائر ہے، کون سی ان ایکسپائر ہے، ود ان ڈیٹ ہے. اگر آپ کا بچہ یا آپ کی فیملی ممبر کوئی غلط یا خراب چیز کھانے سے نہیں مرے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایکسپائر دوا کھانے سے مر جائے. کیونکہ جب آپ یہاں دھوکہ دہی چلائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ جو دھوکہ دیتا ہے نا پھر اسے دھوکہ ملتا بھی ہے. یہ وہ چیز ہے جو لوٹ کر آتی ہے. اگر میں نے آپ کو دھوکہ دیا، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، لیکن اگر میں نے آپ کو دیا نا تو اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی مجھے دھوکہ دیں گے، مجھے کوئی اور دے جائے گا. یہ چرخہ ہے سلمان بھائی جو گھوم رہا ہے، جو آپ ڈالیں گے ان دی اینڈ آپ کو پس کر بعد میں ریزلٹ وہی ملنا ہے. تو دیکھ لیں ذرا، صداقت کی زندگی گزار کے دیکھیں، امانت کی زندگی گزار کے دیکھیں. آپ یہ دیکھیے سلمان بھائی، لوگ اس بارے میں بھی احتساب کر رہے ہوتے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کاروبار ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے. جی کیا وجہ ہے کہ جو کسٹمر ایک مرتبہ چیز لے کر جاتا ہے دوبارہ آتا ہی نہیں ہے. بھائی دیکھ تو لیں، آپ نے بھی آنکھوں میں پٹی باندھ کر اگر آپ صرف اپنا بزنس ہی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو کسٹمر تھوڑی آنکھوں میں پٹی باندھ کر رکھے گا. آپ سے ملاوٹ والی چیز لے کر جائے اور پیسے آپ کو بالکل خالص چیز کے دے کر جائے تو وہ بیوقوف تھوڑی ہے، اس کی بھی تو آنکھیں کھل جائیں گی. چار لوگ اسے بھی بتا دیں گے، اچھا مشورہ مل جائے گا، لیکن کم از کم وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، چار لوگوں کو بھی آپ کا مخالف کرے گا. تو یہ محاسبہ جو ہے نا کبھی کبھار ان چیزوں میں دنیا میں بھی اس بندے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور نیکیوں کا محاسبہ
یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بندے کی آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا. یا مرحبا، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کی خالد بھائی. اور میں یہاں کروں کہ گھر کا کھانا کھانے کی عادت بنائے. آج کل مچھلی بھی لوگ جو ہے وہ کھا رہے ہیں. میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جناب مچھلی بھی فرائی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بڑے اس کو طریقے سے جو ہے وہ کھا رہے ہیں. تو یہ مچھلی پروسیس کیسے ہو کے آ رہی ہے، ذرا ایک دفعہ اس کا بھی جائزہ لے لیں. ابھی کل ہی میں نے یہ بات سنی ہے، جی کل میں نے بات سنی کہ مچھلی بنانے والے نے کہا کہ مچھلی کو دھویا نہ جائے. جی میں تھا، آپ تھے ادھر جب یہ بات بیان. اللہ اکبر. مچھلی کو کیا ہے دھویا نہ جائے، ورنہ کیا ہوگا، اس کا ذائقہ سارا نکل جائے گا. وہ خدا کے بندے، مچھلی دھونے سے وہ جو آرائشیں ہیں، جو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نکلیں گی. کہ ذائقہ تھوڑی مطلب پانی کے ساتھ جب میلٹ ہو کے باہر چلے جائے گا. وہ مچھلی ہے، وہ برف تھوڑی ہے، پانی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا، پگھل جائے گا. تو بہرحال اب دیکھیں، یہ آپ کو ایک بات بتائیے ہم نے، اس طرح کی گندی مچھلی آپ کو گھر میں ملے گی؟ یا آپ کو میں وہ مچھلی ویسے کاٹ کے اگر میں ویسے بنا کے آپ کو آپ کے سامنے کھلاؤں، آپ کھائیں گے؟ کوئی نہیں کھائے گا. یہ ایک بات ہے. یہ دیکھیں، بنانے والے کی عقل کو بھی کیا ہے سلام ہے. وہ بھی ذائقے پہ اس نے بھی بٹن رکھا ہوا ہے، کبھی کون سا بٹن دباؤں گا تو ذائقہ آ جائے گا. ایسے ذائقے سے جو صحت کو برباد کر دے، جو ان ہائیجینک ہو، تو اس سے بچنا ہی چاہیے. اور ذائقہ ویسے بھی یہ زبان کی نوک تک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جب اندر جا کے سب چیزیں کیا ہیں وہ برابر ہی. اور معدے نے پھر بھگتنا ہوتا ہے بعد میں، معدے نے اس کو بھگتنا ہوتا ہے، اور بندے نے بھی بھگتنا ہوتا ہے پھر اس کو. معدہ جب بھگتے گا تو بندہ بھی بھگتے گا اس کا. تو جو دینے والے ہیں، جو فوڈ والے ہیں، بالخصوص جو اناج والے ہیں، جو غلے والے ہیں، جو اس طرح سے ہوٹل والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کریں، اور صاف ستھری چیزیں اور وہ پرووائڈ کریں. ان ہائیجینک چیز جو ہے وہ نہ کریں. خالد بھائی، مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے. ہم نے بھی نا ایک جو ہے نا وہ جگہ پر کھانا کھایا. سفر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بعض وقت کھانا کھانا پڑ ہی جاتا ہے. صحیح. بچوں کو کھلانے سے پہلے میں نے کیا کر لیا، اس کو خود کھایا. میں نے کہا پہلے میں کھا لوں. ویسے تو سفر میں اپنا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ یا تو گھر سے لے کر جائیں، اور گھر سے اگر نہیں لیا ہوا تو بسکٹ وغیرہ لے لیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جو آپ کو ملتی ہیں پیکڈ چیزیں ہیں وہ آپ لے لیں، تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے، کام چل جاتا ہے. دوبارہ بچوں کا آپ کو پتہ ہے، وہ ایک دفعہ ایک بچہ کرے تو پھر وہ سارے وہی بات کرتے رہتے ہیں. صحیح. تو میں نے سالن روٹی جو ہے نا وہ لے لی، اور مہنگے داموں لی. خالد بھائی، جو بائٹ میں نے لیا تھا نا اس کا، یعنی وہ جو لقمہ بنا کے میں نے لیا، میں نے وہ پھینکا، اور جو کچھ تھا وہ سب پھینکا. اور بعد میں جو دینے والا تھا اسے یاد ہی کر رہا تھا. تو یہ جو باہر سے کھانے والے ہیں، یہ بھی ذرا دماغ کھول کے کھائیں. بعض بندے کو سائن آ رہا ہوتا ہے، سگنل آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کھانا کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جب ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرتے، اس کو لگائے میں نا چھوڑ دیں. جی پیسے لگائے میں کیسے پھینکے؟ بٹ ٹھیک ہے، پیسے لگا کے خراب کھانا کھائیں، پھر اپنی ہیلتھ پہ پیسے لگائیں. ابھی تو آپ نے 500 1000 روپے لگایا ہوا ہے، اس کے بعد پھر ہزاروں جو ہے وہ لگیں گے. تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. ہم لوگوں کا خون چوس کر یا لوگوں کو جو ہے وہ برباد کر کے، ان کی صحت کو تباہ کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. پیسہ تو ہمیں ملنا ہی ہے، کسی کو نفع پہنچا کر کے خود بھی نفع کمائیں، آپ خود بھی جیتیں، دوسرے کو بھی جتائیں. اس کی بھی صحت کم از کم خراب نہیں ہونی چاہیے. کھانا کھلانے والے بالخصوص جو اس طرح کی فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو خیال رکھیں. جب ہماری جیب میں پیسے آ رہے ہیں تو کسی کے منہ میں جو کھانا جانا چاہیے وہ بھی کیا جانا چاہیے، ہائیجینک اور ہیلدی فوڈ جو ہے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. راشد بھائی، کیا کسی کو اپنا محاسب، اپنا محتسب بھی بنانا چاہیے کہ وہ ہمارا احتساب جو ہے وہ کرتا رہے اور ہمیں انڈیکیٹ کرتا رہے، بتاتا رہے کہ یہ چیزیں خراب ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں؟ جی، محاسبے کا یہ ایک خوبصورت انداز ہے جو ہمیں خلفائے راشدین کی سیرت میں بھی، صحابہ کرام کی سیرت اور اسلاف کی سیرت میں بھی ملتا ہے. اور امیر علیہ سنت بھی اپنے ملفوظات میں اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا کسی کو نگران بنائے، اور نگران بھی ایسا شخص ہو محاسبہ کرنے والا جو علم دین سے آشنا ہو، اور وہ اس طرح کے جو
صوفیاء کے بیان کردہ لطائف ہیں اور بالخصوص نفس کی جو چالیں ہیں، نفس و شیطان کی جو خفیہ چالیں ہوتی ہیں جس کو انسان بظاہر بھلا سمجھتا ہے لیکن در حقیقت وہ ایمان کو داؤ پر لگانے والے بھی بعض اوقات وہ معاملات ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں نیکی کی صورت میں نظر آتے ہیں. تو ان چیزوں سے اگر کوئی آشنا ہے تو اس کو نگران کے طور پر گویا کہ مقرر کر لے کہ وقتاً فوقتاً وہ آپ کو متنبع کرتا رہے، اور جب وہ آپ کو کسی حوالے سے توجہ دلائے اگرچہ وہ آپ کے مزاج اور نفس کے اور چاہت کے خلاف ہو تو اس کی بات کو مان بھی لیا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو ایسا بندہ مل جائے. اب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اصلاح کر رہا ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ شرعی اصولوں کے مطابق کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، کوئی بھی کسے باشد کوئی بھی مسلمان ہو، تو اگر متعین نہ بھی ہو تو ہمیں اصلاح کو قبول کرنے کا ذہن رکھنا چاہیے. ہمارے اسلاف کی بھی سیرت میں یہی آتا ہے. یہاں پر اختتام پر میں ایک بات عرض کروں گا سلمان بھائی، دیکھیں محاسبہ اور حساب، یعنی جو کام کیا، جو بات کہی، اس کا جواب دینا اور اس کے حوالے سے مائنس پلس کو چیک کرنا، تو یہ انسان کسی صورت میں بھی محاسبے سے بچ نہیں سکتا. یا تو انسان خود محاسبہ کر لیتا ہے تو عافیت میں رہتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے نقائص، اپنے عیوب اس پر منکشف ہوتے ہیں اور وہ ان کی اصلاح میں مصروف ہو جاتا ہے. یا پھر لوگ جو ہے وہ بندے کا پھر محاسبہ کرتے ہیں. اور دنیا کا معاملہ تو انسان کی آخری سانس تک ہے، پھر قبر میں بھی حساب کا معاملہ ہے جو عقائد سے متعلق ہے، اور قیامت کے دن بالخصوص عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی حساب ہونا ہے، اور میزان عمل یہ ہمارے اعتقادات میں شامل ہے. انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اصلاح کی بہت اچھی راہیں بندے پر کھلتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا پاتا ہے، اور انسان اپنے اوپر پھر تھوڑی نرمی بھی کرتا ہے اور اپنے بھلے ہی میں فیصلہ کرتا ہے. لیکن خدا نخواستہ جب لوگ محاسبہ کرتے ہیں نا سلمان بھائی، تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ بڑی شدت والا محاسبہ ہوتا ہے اور بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں اور آپ کی گویا کہ معاذ اللہ عزت کا تماشا بنے اور آپ کے لیے آزمائش ہو، معاشرے میں جینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، یعنی لوگ زندگی سے پھر بیزار ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں، لوگ اتنی سخت پکڑ کرتے ہیں. اور بعض اوقات پھر انسان کو نفس و شیطان اتنا بہکاتا ہے جب عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے غلط رد عمل آتا ہے اور ایک سختی والے انداز میں محاسبہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات انسان باغی ہو جاتا ہے، برگشتہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب ہو جائے اس سے پہلے اپنا حساب اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیک اعمال کا رسالہ لے لیں اور اپنے اس کو روزانہ کا جائزہ اس کا لیتے رہیں. نیک اعمال یہ اپلیکیشن بھی ہے، اس کو اپنے موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو یہ آپ کو یاد بھی کراتی رہے گی کہ آپ کو جو ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ الکریم زندگی میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کا جائزہ لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے